اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، ذریعہ۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ ہم رہ رہے ہیں عالم اسباب میں، ذرائع کے عالم میں، ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے پھر ذریعہ چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں روحانی دنیا کی اگر بات کروں، روحانیت کی بات کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا ہو رہی تھی نبوت کے 12ویں سال، تو آپ عالم بالا پہ ایک سواری پہ بیٹھ کے گئے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ اب سواری کی کیا ضرورت تھی؟ ذریعہ ہے نا، یعنی جس حد تک ذریعہ جو ہے کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ذرائع سے کام لیتا ہے۔ ذریعہ، پھر آسمان پہ گئے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، اس کو پھر کھولا گیا، یہ سارے اسباب تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے، ان کے ساتھ تھے، کیا ان کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ذریعہ تھا، وہ سیر کرا رہے تھے۔ پر یہ میں آج کا جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذہن بنانا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت جو ہے وہ محبت کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ وہ کیا نماز ہو جو آپ بامر مجبوری پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ مائیں اپنے بچوں کو جو ہے کہتی ہیں نماز پڑھ لو، تو وہ نماز کو جانے یا نہ جانے، لیکن ماں نے کہہ دیا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہوگی، لیکن مطلب مجبوراً بچے جو ہیں عام طور پہ ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اطاعت جو محبت کے ساتھ نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کل ذہن یہ بنا ہوا ہے، یعنی اطاعت کا تو ہمارا ذہن نہیں ہے عام طور پہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ من چاہی زندگی گزارے اور اپنی خواہشات پر عمل کر کے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور سیر سپاٹا کھابے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ایک وقت کا بچا ہوا کھانا آپ دوسرے وقت تو نہیں کھاتے کہ بھئی یہ تو ہم نے کل بھی کھایا تھا۔ نہیں، محبت حاصل کرنی بہت ضروری ہے، محبت ہونا چاہیے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے دنیا کی ہر شے کی محبت یا اس کے لیے ایک جذبہ ہمارے دل میں موجود ہے۔ تو یہ بات تو مطلب یہ ہے کہ، اور یہ بات بھی یعنی آپ کے میں گوش گزار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ذہن میں آتا ہے، پاک دل میں آتا ہے۔ جب دل دنیا کے میں مصروف ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب آپ نہیں پا سکتے۔ قرب الہی کو پانے کے لیے یا نور کو دل میں بسانے کے لیے آپ کو اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا کہ یہ تمام محبتوں سے پاک ہو جائے۔ اور جو دوسری میں نے ایک نشست میں آپ کے لیے بتایا تھا وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے والدین، ماں باپ، دادا دادی جو بھی ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے جوڑے مطلب بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے تو وَأَزْوَاجُكُمْ اور وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، وتجارتا تخشون کسادها اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن مکانات میں تم رہتے ہو، اچھے اچھے مکانات میں رہتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش سے، تو اب یہ ہے کہ تم انتظار کے قابل ہو، تم پہ اللہ کا عذاب جو ہے
یعنی انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. تو اس آیت کو ذرا آپ یعنی غور سے سنیں. اور یعنی ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں نا، تو یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.